नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे। ज़नत सैयद आपका खुश आमदीद और पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपको भी तमाम नाज़रीन की तरफ से खुश आमदीद। तो नाज़रीन आपका भी अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल है। तो आज के मौजू के बारे में जान लेते हैं। आज जो इंशाल्लाह हम बात करेंगे वो रमज़ान खैर खाही का महीना है। इस मौजू पर इंशाल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी। कुछ नए ज़ाविये, कुछ नए इम्कानात इस पहलू में तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से। सना के खूबसूरत और खूबसूरत आवाज़ में एक प्यारी सी हमद आप सबकी समातों की नज़र। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाए, क्या आसमां बनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज़ दे ज़माने, तू नवाज़ दे ज़माने। तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू अफू है माफ फरमा, ए रहीम रहम फरमा, ए रहीम रहम फरमा। ढूंढे है तेरी रहमत, ढूंढे है तेरी रहमत, बख्शिश के सो बहाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू बेनिशान नहीं है, सब में निशान है तेरा। तू बेनिशान नहीं है, सब में निशान है तेरा, सब में निशान है तेरा। सुबह हो के हो उजाले, सुबह हो के हो उजाले, या शाम के फसाने। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे जबी के अंदर सजदे मचल रहे हैं, मेरे जबी के अंदर सजदे मचल रहे हैं, सजदे मचल रहे हैं। आओ
سر بندگی جھکانے اللہ 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 سنا کھو گئے کہیں ہم، پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اختتام پر آ رہی ہیں، ہم ابھی کچھ اور سننے کے منتظر تھے. بہت خوبصورت اور عمدہ ثناخوانی شاعر نے کی اور اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے اسے اور جاندار بنا دیا. سلامت رہیے. قاری صاحب سنا ہے کہ نعت پاک پیش کریں گے؟ بالکل. تو آغاز کیجیے. زندگی کا سیاین بتانے والا پرچم نور اندھیروں میں اٹھانے پرچم نور اندھیروں میں اٹھانے والا ظلمتوں سے جو پریشان تھے یہی کہتے تھے ظلمتوں سے جو پریشان تھے یہی کہتے تھے ایک مہتاب زمانے میں ہے آنے والا ایک مہتاب زمانے میں ہے آنے والا قتل و غارت کا تیرے چاہنے والوں سے سنو قتل و غارت کا تیرے چاہنے والوں سے سنو قتل و غارت کا تیرے چاہنے والوں سے سنو دشمن کو تو سینے سے لگانے والا اور دشمن کو تو سینے سے لگانے والا آرزو ہے کروں میں بھی طواف کعبہ آرزو ہے کہ کروں میں بھی طواف کعبہ آرزو دن میرے آقا ہے وہ آنے والا کون سا دن میرے آقا ہے وہ آنے والا زندگی کا سیاین بتانے والا
پرچم نور اندھیروں میں اٹھانے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. ایک دو اشعار تو اس میں اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر وقت ہمیں اجازت دیتا تو کہتے کہ دوبارہ پڑھیے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ یہ پوری نعت پاک ہمارے ناظرین کو سنائیں گے. آج آپ کو رخصت دیتے ہیں. ماشاءاللہ روز بروز آپ کے جوہر نکھرتے جا رہے ہیں، ہر نعت پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں آپ دونوں، اور اسی طرح ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبالا کرتے رہیں. تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. یہ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے اپنے مہمانوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں. ہمارے ملک کے نامور علماء دین ماشاءاللہ پروگرام کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مفتی مشتاق تجاروی صاحب کا پرتپاک خیر مقدم ہے مفتی صاحب. اسی طرح مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب، آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے. دونوں کا والہانہ استقبال ہے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جی ہاں، اپنے موضوع کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان. خیر خواہی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو کہا ہے کہ یہ شہر المواساہ ہے. تو کس طرح سے غریبوں کی دلداری ہو، کس طرح سے غریبوں کی غمخواری ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور وہ کون سا جذبہ ہے جو اس چیز کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے یا ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے مہمیز کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ بھرپور گفتگو ہوگی. لیکن سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کس طرح یہ غمخواری کا احساس انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے. موجود تو ہوتا ہے لیکن اسے بیدار کرنے کے لیے رمضان مبارک میں خاص طور پر ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک معینہ مدت کے لیے، وقت کے لیے انسان کو کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے روکا گیا ہے. تو جو بھوک اور پیاس کا یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے، یہ کس طرح لوگوں کو دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے، یہ مفتی صاحب آپ سے جانیں گے کہ انسان کو ایک مقررہ مدت تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے، لیکن بنیادی چیز ہوتی ہے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس. تو روزہ یہ احساس کس طرح بیدار کرتا ہے؟ ہم تو شعوری طور پر طاری کرتے ہیں، لیکن جو مجبوری میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کا احساس، ان کا ادراک روزے کے ذریعے کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے معاشرے میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت ویل آف ہوتے ہیں، شروع سے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے نہ دھوپ دیکھی ہوتی ہے، نہ بھوک دیکھی ہوتی ہے، نہ گرمی کا احساس ان کو ہوتا ہے، نہ کھانے کی کمی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ اس تکلیف کو، اس درد کو، اس غم کو محسوس نہیں کر پاتے جس سے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ گزرتا ہے. تو روزے کے ذریعے شعوری طور پر جب صبح سے شام تک کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، تو انسان کے اندر وہ بھوک سے جو مجبوری میں جو لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، مجبوری میں جو مصیبتوں کا شکار ہیں، وہ جس تکلیف سے اور جس مصیبت سے دوچار ہیں، گزر رہے ہیں، گزرتے ہیں، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب امیر اور غریب دونوں بھوک کی کیفیت میں یکساں ہو جاتے ہیں. تو جب آدمی جب خود اس کیفیت سے گزرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیفیت واقعی ہوتی کیسی ہے، کتنی مشکل اس آدمی کو پیش آتی ہوگی جس کے فاقے گزرتے ہیں، یا جس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، بھر پیٹ کھانے کو نہیں ملتا. اور بسا اوقات یہ ہے کہ آدمی کے پاس خود بھر پیٹ کھانے کو نہیں ہے، گزارا کر لے گا، لیکن جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے بیوی ہے، اور ان کی بھوک پیاس آدمی سے نہیں دیکھی جاتی. تو رمضان میں شعوری طور پر ہم کھانے پینے سے رک کر جو اور بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم پورے معاشرے میں جو سب کمزور طبقات ہیں، کمزور لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے بھوک پیاس کا شکار ہیں، ان کے درد کو صحیح طرح سے محسوس کر پاتے ہیں. جی صحیح طرح سے محسوس تو کر پاتے ہیں، لیکن یہ جو جذبہ انسان کے اندر ایک مہینے میں بیدار ہوتا ہے، یہ بقیہ 11 مہینوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا، یا اس شدت سے محسوس کیوں نہیں ہوتا. انسان جس طرح ایک رمضان مبارک کے ایک مہینے کے دوران نیکیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، روزہ خراب ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، روزہ خراب ہو جائے گا، غیبت نہیں کرنی، روزہ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ ایک مہینے کے دوران انسان کو اچھی طرح یاد رہتی ہیں. بقیہ 11 مہینوں میں، سال کے بقیہ دنوں میں کیوں فراموش کر دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد. دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ دراصل ایک تربیت کا بھی مہینہ ہے، ذہن سازی کا بھی مہینہ ہے.
اس مہینے میں انسان کو صغر انسانیت سے آراستہ کیا جاتا ہے. انسان ایک دوسرے کا دکھ درد کو سمجھتا ہے اور اس طرح کی اس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورے سال نافذ کر سکے یا اپنی عملی زندگی میں اس کو لا سکے, ڈھال سکے. لیکن کسی وجہ سے شیطانی وساوس ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر فطری طور پر, وہ دوسرے ایام میں اس طرح سے نہیں گزار پاتے دوسرے ایام کو جس طرح سے رمضان کو گزارتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ رمضان اس کی اپنے ایک برکت بھی ہے, فضیلت بھی ہے, اور یہاں خاص طرح کا ایک ماحول, روحانی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر وہ جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو انتہائی درجہ کے فیاض تھے اور جود و سخا کے ایک دم پیکر تھے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اور زیادہ ان کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا, تیز ہواؤں کے مانند ہو جاتا تھا. حضرت سلمان فارسی کی روایت ملتی ہے, اور اس میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب خاص طور سے وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کا دورانیہ ہوتا تھا حضرت جبریل کے ساتھ, تو اتنا وہ خوش ہوتے تھے کہ اس کے بعد تقسیم خوب جو بھی ہوتا تھا گھر میں سب کو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, جو ہوتا ہے خوشی کا عالم انسان کے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے. تو وہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. دوسرے خود حدیث کے اندر آتا ہے اس مہینے کو مواسات غمخواری کا مہینہ کہا گیا. تو اس مہینے میں انسان سے ہمدردی نہیں کرے گا, غمخواری نہیں کرے گا, غریبوں پہ خرچ نہیں کرے گا, تو کس مہینے میں خرچ کرے گا؟ لیکن اس مہینے میں خرچ کرنے کے بعد جو انسان کی ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے, ایک تربیت جو ہو جاتی ہے, اس کو دوسرے مہینے میں بھی ڈھالنا چاہیے. اور ایسا ہوتا ہے اتنا آسانی سے. آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد بھی انسان کسی نہ کسی حد تک جو رمضان کے زیر اثر اس کی تربیت ہوتی ہے, اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. دھیرے دھیرے پھر اس کے اندر شیطانی عمل دخل شروع ہوتا ہے اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ وجہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی عمرہ کرنے سے آتا ہے تو اس کے اثرات بہت دنوں تک رہتے ہیں. تو نیکی کے اثرات تو بہرکیف رہتے ہیں, رمضان کے اثرات بھی رہتے ہیں. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو رمضان میں انسان عملی طور پر جس طرح سے رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے, آگے کی زندگی بھی اسی طرح سے گزرے. اس کے لیے ایک تربیتی یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, ورکشاپ وغیرہ کے ذریعے یا دعوت و تبلیغ کے ذریعے. یہ جو ذہن ایک طرف ڈھل چکا ہے, اس کو مزید نیکی کی طرف بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے رمضان کے بعد, مختصر انداز میں, کیونکہ یہ سوال اس سے جڑا ہوا ہے. اصل وہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صالح خطوط پر ڈھالے. رمضان میں جو تربیت ہوتی ہے تو اس کو رمضان تک محدود نہ کرے. رمضان کے بعد کے بھی جو اعمال ہے, مثال کے طور پر جو ششید ہے کہ روزے ہیں وہ بھی رکھے, جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی رکھیں, اور جو خاص طور سے جو منکرات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو اس سے خود بخود انسانی زندگی صالحیت پر مبنی ہوگی, ایک معاشرہ بھی صالح ہوگا, گھریلو زندگی بھی پاکیزہ ہوگی, اور اس کے بعد خود بخود ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. انسان کے اندر وہ طور طریقے آ جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب ہے. بالکل واضح. انسان کے اندر بنیادی طور پر نیکی کا مادہ موجود ہے, نیکی اور بدی دونوں ہے, لیکن نیکی کا جوہر, اس کو نکھارنے کے لیے جیسے بھی مولانا صاحب نے بہت ساری چیزیں بتائی, تو رمضان مبارک اس نیکی کے جوہر کو نکھار تو دیتا ہے. اسے برقرار رکھنے کے لیے اور کیا کیا جائے؟ خاص طور پر اگر ہم غریبوں کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں, غریبوں کی دلداری کی بات کر رہے ہیں, رمضان مبارک میں یہ جذبہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ماشاءاللہ ابھر کر سامنے آتا ہے, لیکن رمضان کے بعد یہ جذبہ ماند کیوں پڑنے لگتا ہے؟ کیونکہ سال بھر غریب ہی رہتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عنایت کر دیا ہے تو معاشرے سے غربت ختم نہیں ہوتی. جی نہیں, بہت اچھی بات ہے. اصل میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر رمضان میں جو جذبہ جو ہے آندھی اور طوفان کی طرح سے آتا ہے وہ کیوں بعد میں کم پڑ جاتا ہے. لیکن کچھ فطری بات بھی ہے. دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے. رمضان مبارک میں ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان مبارک میں شیاطین, جو شرکش شیاطین ہیں, وہ قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان مبارک کے دنوں کی اور عشروں کی اور ہفتوں کی فضیلت ہے. رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسانیت کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ عملی شکل میں ظاہر ہوا, یعنی قرآن پاک کا نزول ہوا رمضان مبارک میں. تو ایک فطری بات ہے کہ رمضان مبارک کی جو فضیلت, جو خصوصیت ہے وہ بعد میں نہیں ہوگی, لیکن رمضان مبارک کی برکات کو بعد میں بھی ہم معاشرے کے اندر باقی رکھیں, اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کو رکھنا چاہیے.
تو ایک رمضان کے فوراً بعد ایک دوبارہ آدمی کو یہ سبق مل جائے گا کہ ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ تو چلا گیا لیکن عبادت کرنے کا زمانہ نہیں گیا ابھی، عبادت کا موقع ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہر مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مختلف روزے رکھتے تھے، خاص طور سے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، کبھی مختلف ایام کے روزے رکھتے تھے، تو ان روزوں کا بھی اگر ہم اہتمام کریں تو وہ کیفیت جو رمضان میں طاری ہوئی تھی وہ انشاءاللہ اس وقت بھی وہ کیفیت طاری رہے گی۔ بالکل۔ صدقات کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو صدقات کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے نہ کوئی تاریخ، تو صدقات کس شکل میں ہم غریبوں کی خیرخواہی سال بھر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اصل میں رمضان مبارک میں اس کی مواسات کی، ہمدردی کی، غمخواری کی جو خاص تربیت ہوتی ہے نا، اس میں صدقات، چونکہ رمضان مبارک میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اسی لیے لوگ زکوٰۃ اس میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال بھر کی زکوٰۃ جو ہے رمضان ہی میں لوگ ادا کرتے ہیں، چاہے رمضان سے پہلے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو یا رمضان کے بعد فرض ہو رہی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے کہ آپ کے بالکل آندھی کی طرح سے آپ داد و دہش کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، اس اسوہ کی بھی پیروی مقصود ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات ہے صدقۃ الفطر، یعنی زکوٰۃ کے بعد جو لازمی جو صدقہ ہے انسان کے اوپر، خاص طور یعنی صاحب حیثیت کے اوپر، وہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر کے دو مقصد ہیں، جن میں ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو عید کی خوشیوں سے محروم ہو جائے، ہے نا۔ صدقۃ الفطر اس لیے واجب کیا گیا کہ معاشرے کے اندر ہر آدمی کم سے کم عید کی خوشیوں میں شریک رہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے دینا صدقۃ الفطر کا واجب ہے۔ تو یہ جو غریبوں کی غمخواری اور جو ان کو دینا اور داد و دہیش اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے اور جو تربیت رمضان مبارک میں حاصل کی ہے، اس کو عید کے بعد بھی باقی رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ برصغیر ہند و پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تصور ملتا ہے لوگوں میں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان مبارک میں ہی وہ نکالتے ہیں، جبکہ بقیہ ممالک میں دنیا کے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہلو کی جانب بھی آئیں گے کہ غریبوں کی دلداری، غریبوں کی غمخواری رمضان کے بعد کس طرح کی جائے، اور اس میں زکوٰۃ کا جو ایک نظم ہے اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے مال کے، وہ 2.5% سے زیادہ بھی اپنے پیسوں میں سے لوگوں کے لیے غمخواری کر سکتے ہیں، اور اس میں مسلم و غیر مسلم دونوں کی تخصیص نہیں ہے۔ اگر صدقات کی بات کریں، خیرات کی بات کریں، تو کس طرح سے اس جذبے کو بھی ہم جو ہے فروغ دے سکتے ہیں رمضان مبارک کے بعد، اس پہ بات ضرور کریں گے مولانا صاحب، اور یہ آپ کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ گفتگو۔ لیکن زبیر صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ جی زبیر بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال تو آپ نے شامل کر لیا تھا لیکن 2 دن پہلے، لیکن مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آدمی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے جی، تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ پہنچتے ہیں انہیں بکرے کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جیسے لوگ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس شکل میں ثواب کا کیا ہوگا، مطلب کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، تو پہلی صف میں کہاں پہ بیٹھا جائے، کہاں پہ نماز پڑھی جائے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو؟ ٹھیک ہے زبیر بھائی، جہاں تک یاد ہے آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آج آپ نے دوبارہ اپنے فون سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، انشاءاللہ ایک بار پھر مولانا صاحب آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے، لیکن آپ کے سوال کا تعلق نماز جمعہ سے ہے؟ ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو بینک کا بیاج ہوتا ہے وہ کیسے لوگ کو دیتے ہیں؟ عظمیٰ ذرا سوال دہرائیے۔ جو بینک کا بیاج ہوتا ہے اکاؤنٹ کا وہ کیسے لوگ کو دیتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کو دیا جائے یہ جاننا چاہ رہی ہیں؟ مسلم یا کے بغیر مسلم؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے مولانا صاحب، لیکن اس سے پہلے آج کے دن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطب الدین شیرازی جو ایران کے مشہور طبیب اور فلسفی ہوئے ہیں، 24 رمضان سن 710 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بہت مشہور طبیب بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں اور بے انتہا
خدمات بھی انجام دی ہیں. ان کا انتقال تبریز میں ہوا. انہوں نے بہت نئی تحقیقات بھی کی ہیں. کئی سال شیراز کے ہسپتال میں طبی خدمات انجام دی اور طب میں بے انتہا محنت کی, اور طب کے بارے میں بھی بہت سی تصنیف ان کی ہیں جو لوگوں کے بہت کام آئیں. بہقی کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے خاص یہ بات ہے کہ ان کے لیے پانی کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے روزوں کی کتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں, کہ جانوروں کو بھی اللہ گویائی عطا فرماتا ہے, سمجھ عطا فرماتا ہے, دعا کرنے کا طریقہ عطا فرماتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو اس لیے ہمارا بھی حق یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے روزوں کی قبولیابی کی دعا کریں. روزے جو ہیں یہ اصل میں معاملہ یہ ہے اس میں کہ روزے دار اس تصور کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ورنہ وہ تنہائی میں کھا پی سکتا ہے, اور یہی تصور اس کا جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں خود اس کا اجر دوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب تنہائی میں نہیں کھاتے تو آپ تنہائی میں اللہ سے ڈر رہے ہیں, یہی تقویٰ ہے. ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے, اگر آپ کھا لیں تو آپ کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور اللہ کرے ہماری تمام عبادات میں آ جائے کہ ہمیں نماز میں, زکوٰۃ کے وقت اور حج کے وقت ہمیں محسوس ہوتا رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تب ہماری عبادات کی کیفیت جو ہے وہ بے انتہا بڑھ جائے گی اور قبولیت بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وما علینا الا البلاغ. ایک بار پھر کالرز کی جانب بڑھ رہے ہیں. اظہر بھائی فون لائن پہ موجود ہیں. بھائی اپنا سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اب سے کافی دن پہلے میں نے منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 8 تاریخ کے دن زنجیروں کا ماتم کروں گا. تو مجھے معلوم ہو کہ بعد میں جو ہے ہماری نیت غلط ہے, سنیوں کی نیت نہیں ہے. ٹھیک, تو اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دوسری بات یہ میں جی دوسری بات کیا ہے؟ اظہر بھائی سن پا رہے ہیں؟ اظہر دوسرا سوال دہرائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا کسی طرح کی پڑھائی پڑھتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے نا ایسا ہوتا ہے جیسے علم ہے, اونٹ نکل رہے ہیں اور گھوڑا جاریہ ہے. نسیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو نیت مانتے ہیں روزے کی مین شہر رمضان کہتے ہیں, اور غیر رمضان میں یہ کیا کہا جائے اس مہینے میں؟ یعنی غیر رمضان میں روزوں کی نفل روزوں کی نیت کیا ہو؟ جی جی مین شہر رمضان کہتے ہیں نا, اس میں جس سونے کا دن میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مین شہر رمضان, تو غیر رمضان میں جو روزے کی نیت رکھیں ان کی نیت کیا ہو اور کیسے کی جائے. ٹھیک ہے بھائی, ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار, ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانب بڑھیں آئیے آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ کس طرح انسان کو مضبوط کرتے ہیں. جی ہاں, مضبوط کرتے ہیں, روحانی طور پر انسان کو مضبوط کرتے ہیں, اس میں قوت برداشت پیدا کرتے ہیں, اللہ سے قربت کا جذبہ بڑھاتے ہیں. لیکن جسمانی طور پر اگر کھانے پینے میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو تھوڑی سی کمزوری بھی آتی ہے, چہرے پر پژمردگی بھی آتی ہے. ایسی صورت میں فرحت بخش طبیعت پانے کے لیے یا چاق و چوبند رہنے کے لیے, اپنے تمام کام بھرپور انداز میں انجام دینے کے لیے آپ کچھ چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو انسانوں کی تخلیق کردہ ہیں, اور انہی میں سے ایک ہے ریوائٹل. جی ہاں, بہت پرانا, بہت آزمودہ اور مجرب یہ ایک ایسا ٹانک ہے جو آپ کو پورے دن چاق و چوبند رکھتا ہے, آپ کو حشاش بشاش رکھتا ہے, مسکراتے چہرے اور تنمند جسم کے ساتھ آپ اپنے تمام کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں. تو سحری میں یا افطار میں اگر ایسے ٹانکس کا استعمال کر لیا جائے تو یقینی طور پر اگلے دن ایک ہنستا مسکراتا شاداب چہرہ لوگوں سے کے سامنے ہوتا ہے, یا اس کے جو تمام کام ہیں وہ خوشی خوشی وہ انجام دیتا ہے. تو اس طرح اس کا استعمال اگر کر لیا جائے مولانا صاحب افطار میں یا سحری میں تو کیسا ہے؟ جی مناسب ہے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مناسب ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ کمزور انسان اپنے تمام کام اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا. چلیں اپنے کالرز کی جانب بڑھتے ہیں. نماز کے بارے میں زبیر صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کے لیے مفتی صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن
پہلے آتا ہے اس کے بارے میں جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح گھوڑے کا، بکری کا، اور ہوتے ہوتے یہ کافی نیچے تک بھی آ جاتا ہے. تو بھائی کا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ جو درجہ بندی ہے، جو تقسیم ہے، یہ تو ٹھیک ہے حدیث میں اس کے بارے میں ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے آخر عشر میں جو معتکفین ہیں، جو وہاں پہلے سے موجود ہیں، ان کا ثواب کس درجے میں ہوگا؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے بالکل اس کے جمعہ کی نماز کے بارے میں ہے. ویسے عمومی سوال انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے اس طرح کی روایت ملتی ہے، اور معتکفین کے لیے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. معتکفین کے لیے تو یہ ہے کہ رمضان کا آخر عشرہ جس میں پورے 10 دن اعتکاف کرنا ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، وہ اعتکاف کرنا چاہیے. اور جو بھی اس میں آتے ہیں، اس میں کون پہلے آ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جگہ تقسیم ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی لوگ تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں پہنچ پاتے ہیں. تو اس میں تو یہ ہے کہ جو جتنا طویل اعتکاف کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے. اس میں کوئی درجہ بندی نہیں. ایک چیز جو وہ پوچھ رہے تھے کہ پرسنٹیج، دیکھیے اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ کیوں تقسیم کریں گے؟ وہ تو سب کو چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ نوازے، جس کے اندر جتنا خلوص ہوگا، جتنا للہیت ہوگی، جتنا تقویٰ ہوگا، اسی حساب سے جو ہے ان کا اعمال قبول ہوں گے، ان کے اعتکاف قبول ہوں گے. اصل چیز یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ جو ہے اپنے اعمال کو جاری رکھیں. ایک سوال پہلی صف سے متعلق بھی تھا کہ پہلی صف میں کس جگہ پر، ہاں یہ بہت اہم سوال ہے پہلی صف سے متعلق. پہلی صف میں جو امام کے پیچھے کی جو سب سے جگہ ہوتی ہے وہ بہت اہم جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ جگہ عام طور سے مؤذن کے لیے چھوڑی جاتی ہے کہ مؤذن ہوتے ہیں وہاں سے تکبیر کہتے ہیں. تو اس کے بعد دائیں طرف کی جو جگہ ہوتی ہے وہ زیادہ فضیلت کے حامل ہوتی ہے، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف. تو زیادہ دائیں طرف کی جو جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب لوگ دائیں طرف بھاگنے لگیں اور بائیں جگہ بالکل خالی ہو جائے. تو ایسی شکل میں پھر فضیلت جو ہے بائیں والوں کو حاصل ہو جائے گی. اس لیے جو ہے پہلے دائیں طرف اگر جگہ مل رہی ہے تو دائیں، لیکن اگر یہ دیکھیں کہ توازن برقرار رکھنا چاہیے صف کے اندر. امام کے پیچھے جو ہے ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ دائیں طرف اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر بائیں جانب جگہ خالی ہو جائے گی تو فضیلت بائیں والوں کی بڑھ جائے گی. تو یہ توازن کا خیال رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. انٹرسٹ کے بارے میں عظمت صاحبہ کا سوال ہے کہ جو سود کی رقم ہے فکس ڈپازٹ وغیرہ پر، وہ کسے دیں، اور کیا یہ کسی غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، بیمار ہے، تو کیا کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی اصل میں سود کی رقم کے سلسلے میں جو بہت بنیادی بات ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سود کی رقم مال ملکیت نہیں ہے، قبضے ہمارے قبضے کی چیز نہیں ہے، وہ ہمارا مال نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وبال ہے. مال نہیں ہے، وبال ہے. اس کا ہمیں دفاع کرنا ہے، کسی طرح سے وہ ہم اپنے اوپر سے ٹالنا ہے. تو اس کا اب چونکہ دفاع کے بعض طریقے پہلے یہ تھے کہ لوگ بینکوں سے نہیں لیا کرتے تھے، بینک میں چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس کا اور نقصان ہوا. تو اس لیے اب یہ ہے کہ لینا تو ہے بینک سے، اور لینے کے بعد بغیر نیت ثواب کی نیت نہیں کرنی، بغیر نیت ثواب اپنے کسی غریب رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، اور ایک رفاہی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پبلک کی جو ضرورتیں ان میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی بعض جو چھوٹی ضرورتیں ہیں یعنی بیت الخلاء وغیرہ یا فرش وغیرہ کی تعمیر، اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے. کہکشاں صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ کہکشاں صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ حنیف بھائی اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو آپ سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حنیف بھائی. حنیف بھائی ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے. میری پوری ٹیم کو بہت بہت سلام، اور بہت اچھا آپ کا پروگرام لگتا ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی رکھے، کیونکہ آپ بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری بھی دعا ہے. فرمائیے بھائی کوئی سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہاں ایک سالے کی لڑکی رہتی ہے، تو اس کا فطرے اور زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں، تو وہ میں خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ لڑکی کیا غریب اور نادار ہے؟ اس کے والدین موجود ہیں؟ جی اس کا ماں باپ نہیں ہے. جی ماں باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور سوال؟ جی اس کا ماں باپ نہیں ہے، حکیم ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہکشاں صاحب ایک بار دریافت کر لیتے ہیں، آپ فون لائن پہ موجود ہیں، انتظار نہیں کر سکیں. چلیں حنیف بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. جیسے یتیم بچی ہے، ان کی برادر نسبتی ہیں، ان کی بچی ہے یعنی سالے کی بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں اس غریب بچی کو زکوٰۃ یا فطرے کی رقم دے سکتے ہیں؟
جی بالکل، اس غریب بچی کو زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ان کا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ وہ رقم وہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں. جی یعنی وہ لڑکی ان کی کفالت میں ہے. ہاں تو وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں خرچ کر سکتے، وہ صرف اور صرف بچی کی ضرورت پر خرچ کر سکتے ہیں ایک گارجین بن کر کے اچھے، تاکہ وہ فضول خرچی نہ ہو یا دوسرے بے جا خرچ نہ ہو. تو جو ان کے حق میں بہتر ہو صرف اس بچی کی ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں، یعنی اس بچی کی تعلیم، اس کے کپڑے، اس کی تربیت پہ جو بھی زکوٰۃ خیرات کی غذا پہ بھی اس کے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت میں کہیں بھی خرچ نہیں کر سکتے. اس کا تو بہت وبال ہے. لا تأکلوا اموال الیتامی، قرآن میں تو بڑی وعید آئی ہے اس کے کہ یتیموں کا مال کوئی آدمی کھائے. تو جو وہاں پر کفیل ہے ان کے لیے بالکل ان کو ہر ممکن ایک ایک پیسے سے بچنا چاہیے. جی جی بہت بہت شکریہ. اب نسیم بھائی کا سوال ہے، غیر رمضان میں روزوں کی نیت کیا ہو؟ دیکھیے رمضان المبارک میں بھی جو ہم نیت کرتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور نیت اصل میں ارادے کا نام ہے. رمضان المبارک میں اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی تب بھی سحری اگر آپ نے کی ہے اور تو آپ کی نیت ہے. رمضان کے علاوہ اگر آپ سحری کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک سہولت انسان کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک وقت تک، یعنی دوپہر سے پہلے تک آپ کو یہ اس کا یعنی وقت ہے کہ آپ چاہیں تو نیت کریں اور روزہ کنٹینیو کر لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پہلے روزہ یعنی نیت نہ کریں تو آپ روزہ واجب نہیں ہوگا. لیکن نیت کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ارادہ کرنے کا نام ہے نیت، ہے نا. آپ ارادہ کر لیں گے تو وہی نیت ہے. اس کے لیے کوئی مسنون الفاظ نہیں ہے کہ یہ الفاظ دہرائے جائیں تبھی نیت ہوگی. جی صرف ارادہ کرنا ہے. اشفاق بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ اشفاق صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی اشفاق بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی؟ ہاں ہاں بالکل آ رہی ہے. فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ باجی میں ہو گیا ہوں پریشان جادو سبلی سے. آپ کس وجہ سے پریشان ہیں اشفاق بھائی؟ میں اس سے پریشان ہوں جی. کسی نے کچھ کروا دیے، ہاں ہاں کروانے والے بھی گھر سے ہی ہیں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اس کے لیے باجی کوئی دعا بتاؤ مجھے. ضرور انشاءاللہ مولانا صاحب بتائیں گے. اعجاز بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جی ہیلو جی اعجاز بھائی فرمائیے. جی ایک زمین فروخت کیا ہے 8 مہینے پہلے. اس سے جو رقم آیا اس کا زکوٰۃ سال بھر کے بعد نکلے گا یا ابھی نکلے گا؟ اور دوسرا ایک سوال اور ہے. جی دوسرا سوال بتائیں اعجاز بھائی. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. چلیے ایک سوال پہنچا کافی ہے. 8 مہینے پہلے انہوں نے ایک زمین فروخت کی تھی، اب اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ زمین زرعی تھی یا رہائشی تھی، وہ یہ دیکھنا ہوگا. زرعی زمین میں تو اس کو عشر اور خراج الگ سے نکلتا ہی ہے، تو 8 مہینے کے لیے حولان حول گزرنا ضروری. جب رقم آئی ہے اس کو بیچنے کے بعد تو حولان حول ضروری ہوگا. لیکن اگر وہ زمین صرف پلاٹ کی شکل میں خرید و فروخت کے لیے تھی تو وہ زمین پہلے سے ان کے پاس تھی، 8 مہینے پہلے تو بکی ہے، لیکن وہ مالک تو اس سے پہلے سے رہے ہوں گے. اور جو پلاٹ کی خرید و فروخت کی زمین ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کب سے اس کے پاس وہ پلاٹ ہے، اور اس حساب سے سال اگر گزر گیا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. دوسری بات جو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ایک ایسی فرضیت ہے جسے وقت سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. دوسری فرضیت وقت سے پہلے ادا نہیں کیے جا سکتے. روزہ اگر ہم رمضان کے روزے شعبان ہی میں رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے، نماز قبل از وقت نہیں پڑھ سکتے، لیکن زکوٰۃ جو ہے قبل از وقت ادا کی جا سکتی ہے. تو اگر 8 مہینے پہلے سے ان کے پاس رقم ہے اور سال نہیں گزرا ہے تو ابھی رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. بہت بجا فرمایا. واقعی رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انسان، مگر مولانا صاحب یہاں ایک سوال آ رہا ہے، اگر وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، مانتے ہیں بہت بڑی رقم ہے، 45,000 50,000 60,000 اس طرح کی کوئی رقم ہے جو وہ یکمشت کسی شخص کو یا فوری طور پر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، تو اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا اور وقت ضرورت کسی جائز مستحق جگہ پر کسی کو دینا، یہ کیسا ہے؟
یہ تو بالکل ہے، رکھ سکتے ہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غریب اور مسکین ہوتے ہیں وہ رمضان میں ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں رقومات آتی ہیں اور وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، ضرورت ان کو نہیں ہوتی ہے، دیگر ایام میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی شکل میں دیگر ایام میں دینا پھر ان کے لیے بہتر ہوگا کہ مسکینوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وقت پر دیا جائے ان کو۔ بالکل بالکل مولانا صاحب قمر الزمان صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ قمر بھائی سوال بتائیے۔ قمر بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ قمر الزمان صاحب رابطہ نہیں رہا لگتا ہے آپ سے۔ شہناز بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی شہناز بھی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شہناز صاحب۔ ہاں میں اگلے سال بیٹھی تھی اعتکاف میں 10 دن کے لیے، 10 دن کے لیے بیٹھی تھی اعتکاف میں۔ اس سال میرا ابھی وہ ہو گیا تو 5 دن کے لیے کیا اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے مسجد میں 10 دن کے لیے۔ جی آپ کو اس سال کیا پریشانی ہے شہناز صاحبہ؟ میں ابھی یہ ہوا کہ وہ 10 دن کے لیے نہیں بیٹھ پائی، 5 دن کے لیے بیٹھ سکتی ہوں کیا اعتکاف میں؟ ان کا سوال اپنی نوعیت کے ساتھ پہنچ گیا آپ تک، تو مولانا صاحب بتا دیجیے کیا سوال ہے۔ ہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اصل میں وہ جو مسجد کا جو اعتکاف ہے سنت موقدہ 10 دن کا، وہ تو مردوں کے لیے ہے نا۔ مسجد کے اندر کسی ایک آدمی کا کم سے کم محلے کا کسی ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے۔ خواتین اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے، اور پورے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ 5 دن کا اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو 5 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ 5 دن کے اعتکاف کا ثواب ملے گا اس میں۔ جی اب جادو اور سفلی سے متعلق ایک سوال تھا، لیکن اس سے پہلے ایک کالر بتا رہے ہیں۔ جی بتائیں کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ شاہد بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں یہ وتر کے نماز کے حوالے سے ہے، جو پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد انا انزلنا پڑھے، اور دوسری میں جی پہلے رکعت ہو گئی، دوسری میں کیا پڑھیں گے؟ ہاں دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد اجازت پڑھے، ہاں تیسری میں کیا پڑھیں؟ اب آخری رکعت میں الحمدللہ بعد قل هو اللہ پڑھے، جو بیچ میں تو تبتدہ چھوڑ دی، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے کیا ہوئی ہے اعجاز صاحب آپ سے ضرور جانیں گے، لیکن ریشما صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں۔ ریشما بہن سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن میرا یہ سوال ہے باجی، وہ ہم اگر جیسے پہلے وضو کر کے آ جاتے ہیں اور ہمیں اگر کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، ہمارا وضو ہوا ہے تو ہم کپڑے چینج کر سکتے ہیں، کوئی بات تو نہیں؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، وتر کی نماز میں جو ترتیب بتائی انہوں نے، اس اعتبار سے کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہر حال میں ہو جائے گی، کہیں سے بھی اگر سورہ کی تلاوت کر لی جائے نماز ہو جائے گی، لیکن جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ چھوٹی صورتوں میں اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں ترتیب باقی رہنی چاہیے، اور 2 صورتوں کے بیچ میں ایک صورت کو گیپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے نماز پر کوئی کراہیت نہیں ہوگی، یہ عمل مکروہ ہے، ایسا مطلب نہ کرنا چاہیے، اور دونوں میں فرق ہوگا۔ تلاوت کرنا یہ ان کا ایک عمل ہے جو مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ نماز مکروہ ہو جائے گی یا نماز پر کراہیت آئے گی، فقہ لکھتے ہیں کہ نہیں، نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز تو ہو ہی جائے گی ہر حال میں، لیکن یہ تلاوت کرنے کا جو عمل ہے جس انداز میں انہوں نے کیا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بیچ میں ایک چھوٹی صورتوں کو چھوڑ دیا۔ سب لوگ اس بات کو مد نظر نہیں رکھ پاتے، یا جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے جسے اس کی جانکاری نہیں ہے، تو شاید وہ یہ ترتیب برقرار نہ رکھے، ایسی صورت میں کوئی مواخذہ ہوگا؟ نہیں مطلب نہیں کہ اس میں نماز پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز میں تو کہیں سے بھی کوئی صورتیں پڑھ لیجئے، وہ نماز ہر حال میں ہو جائے گی، صرف جو تعلیم کے جو یا قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں تو یہ خلاف ادب ہے، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے صرف۔ بہت شکریہ۔ کلثوم صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کلثوم صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن مولانا صاحب لوگ کو بھی سلام جی۔ کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے شوہر 5 بھائی سے ہیں، ہمارے شوہر سب سے چھوٹے ہیں، اب گھر کا مسئلہ پھنس گیا رمضان میں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑھیا سے بڑھیا لے بھی لیا، جس کے پاس پیسہ نہیں تو سستی بیکار جگہ دیا جا رہا، کچھ ہے نہیں باجی، تو وہی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں مطلب مولانا صاحب سے کہ آخر ہم کیا کریں، اور جس کے شوہر مر جا رہے ہیں ان کے 4 بچے ہیں یا 3 ہیں تو اس کا پراپرٹی میں کوئی حق نہیں ہے، اور نمبر 3 جیسے ہمارے مائکے والے بہت پریشان ہیں، ان لوگ کے لیے مولانا صاحب سے دعا کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی کالر کو لیں یہ تینوں سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ذہن سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے بتایا ان کے شوہر 5 بھائی ہیں، اب کچھ جو ہیں وہ غریب اور نادار ہیں جنہوں نے کپڑے بھی نہیں بنائے، شاید یہی ان کا سوال تھا۔ دوسرے کہ جو سرپرست جو بھائی فوت ہو گئے ہیں ان کے بچوں کا حق وراثت میں کیا ساقط ہو جاتا ہے، محجوب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کے مائکے والے پریشان ہیں۔
اصل میں جو بیچ کا سوال ہے کہ وراثت میں کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے، تو یہ ساری تفصیل کے ساتھ کسی سے پوچھیں تب صحیح جواب ملے گا. دیکھیے اگر دادا زندہ ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پوتا محروم ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، بہت معروف مسئلہ ہے. اور اگر دادا کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی، پھر اگر پوتے کا انتقال ہوا ہے تو یہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا محروم نہیں رہے گا. جب تقسیم ہوگی تو اس کے اولاد کو حصہ ملے گا. تو یہ ذرا پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے، تفصیل طلب ہے. تو اس لیے اپنے علاقے کے مفتی حضرات سے اپنے علاقے کے مفتی کے سامنے رکھیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں کون کس کو وراثت ملے گی، کس کو کتنی ملے گی، کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر کوئی محروم ہوگا تو کس بنیاد پہ ہوگا. غریب بھائیوں کو دے سکتے ہیں وہاں؟ جی غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں جی غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. جی بہت شکریہ. بتانے کی ضرورت اب نہیں جو ہے. مائکے کے پریشانی کا سوال ہے اس کو انشاءاللہ تھوڑا دیر بعد لیتے ہیں کیونکہ 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پہ ہیں. یاسمین پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کے لیے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسمین. میرا سوال یہ ہے کہ کسی جیسے شادی کے لیے یا کوئی گھر مکان کے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے جو استخارہ نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی تو وہ استخارہ جو نکالا جاتا ہے، استخارہ نکالنے کا طریقہ معلوم کرنا. طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سیلار بھائی استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے میری اہلیہ جو بیوی ہے تو وہ اتخاب میں بیٹھنا چاہتی ہے لیکن کم پڑھی لکھی ہے، 3 یا 4 سورے آتے ہیں اور باقی جو ہے تو 2-3 درود آتے ہیں. تو اس کا کیسے کرنا چاہیے، کتنے دن کا کرنا چاہیے، تفصیل سے بتائے تو بڑی مہربانی ہوگی. 1 دن کا اتخاب چلتا ہے کہ اس کے لیے بتا دو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے سرنیم ہوا کرتے ہیں جیسے پٹھان، شیخ، سید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے آئے یا بعد میں جیسی ایسی عوام بڑھتی گئی اس کے حساب سے سرنیم بڑھتے گئے، وہ جاننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. پہلے تو ان کی اہلیہ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے، صورتیں بھی انہیں کچھ گنی چنی آتی ہیں، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر اعتکاف کرنا چاہیں، اعتکاف کی فضیلت لینا چاہیں، ثواب لینا چاہیں تو کتنے دنوں کا کریں، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ؟ نہیں، جتنی توفیق ملے تو زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتی ہیں اعتکاف. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 3 صورتیں یاد ہیں یا 4 صورتیں یاد ہیں. اور سب سے بہتر موقع تو یہی ہے کہ جب وہ دنیاوی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی تو قرآن کریم یاد کرنے کا سب سے سنہرا موقع ہوگا یہ. اس لیے کہ دنیاوی مصروفیات ہوں گی نہیں، تو اسی اعتکاف کی حالت میں وہ قرآن کریم یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں. یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. اور جہاں تک 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے اعتکاف کی بات ہے تو یہ ان کی توفیق کے اوپر ہے، وہ زیادہ سے زیادہ رکھ سکتی ہے. قرآن کریم کا یاد ہونا مانے نہیں ہے، یاد نہ ہونا مانے نہیں ہے. اس لیے چاہے تو وہ 10 دن بھی رکھ سکتے ہیں، 8 دن بھی، 5 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں بھی گزارش کروں گا کہ یہ اعتکاف کا موقع بہت ہی غنیمت موقع ہے، اسی میں وہ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کر لیں. بالکل مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. مینا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مہناز. جی مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، جو بھی ہم اپنے کلام کی صورتیں جو بھی پڑھ کر روز ہم بخشتے ہیں اپنے ماں باپ یا رشتے دار عزیزوں کو، تو ان کا ثواب کس روپ میں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شگفتہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہم بہت پریشان رہتے ہیں گے اور ہمارے شوہر کا گوشت بکتا بھی ہے، نہیں بھی بکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ کا سوال پہنچ گیا، پریشانیوں سے متعلق بھی ہے اور شوہر کے کاروبار سے متعلق بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا وقفہ اور درکار ہے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. 7 سوالات ہیں ہمارے پاس. ریشما صاحبہ کا جو سوال ہے کہ وضو کے بعد اگر کپڑے تبدیل کیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جی اب ایک بہت اہم سوال اشفاق بھائی کا ہے کہ کوئی اگر کسی پر کسی طرح کا سفلی عمل کروا دیتا ہے، کوئی جادو تعویذ وغیرہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ توڑ کیا ہو یا اس کا اتار کس طرح کیا جائے، کسی عامل کی مدد لی جائے. دوسرے یہ عمل کیسا ہے اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے، اور اگر یہ اپنے طور پر کوئی دعا کرنا چاہیں تو کیا دعا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے.
اور اس طرح کی حرکت اگر کوئی کرتے ہیں بالکل ناپسندیدہ، بالکل ہی غلط عمل ہے یہ. اور اگر کسی کے اوپر ایسا ہے، جادو ہے، سحر کے اثرات ہے، تو جو اس کے ماہر ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اپنے طور پر اگر چاہے تو سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ جو دونوں صورتیں ہیں آخر قرآن کی دونوں آخر صورتیں، وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں. جی کتنی بار پڑھی جائے اگر پڑھنا چاہیں تو؟ اس کو مطلب ہر نماز کے بعد بھی چاہیں تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، اور شروع میں اور آخر میں درود کے ساتھ یہ. اور ویسے عام حالتوں میں جس وقت بھی وسوسہ ہو یا کسی طریقے کی کوئی تکلیف ہو تو اس وقت بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. نسرین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی سلام. میرے 3 سوال ہے باجی. جیسے ہم غیر مذہبی مطلب علاقے میں رہتے ہیں اور ہندو کا ہی گھر ہے، اسی میں ہم کرائے پر رہتے ہیں، اور مطلب لیٹرین باتھ روم جوائنٹ ہے، تو اس میں وغیرہ بناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور باجی میرا ایک اور سوال ہے، جیسے مطلب میں سال پورے روزے رکھ رہی ہوں، مطلب تو اب یہ 3-4 روزے نا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں پریگننٹ ہوں، اس لیے ایک دم جیسے میری نا کھانا وانا کھا لیتی ہوں سحری کر کے تو ایک دم الٹی ہوتی ہے ایسے، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں ہے. یعنی آپ کو روزے کی حالت میں اگر قے ہو جاتی ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں الٹی ہو جاتی ہے؟ ہاں مطلب کچھ آتا نہیں ہے، نکل کے ایسے دن مالش ہوتا ہے ایک دم سے ایسے. ٹھیک ہے. آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا اس میں کچھ کھانے بنانے کی بات تھی، کیا بات تھی وہ؟ نہیں مطلب جیسے ہم مذہبی، وہ سمجھ میں آ گیا. آپ ایسے علاقے میں رہتی ہیں جہاں اور بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں دیگر مذاہب کے، اور بیت الخلاء ایک ہی ہے، پھر؟ ہاں ایک ہی ہے. جیسے ہم وضو بناتے ہیں اور جگہ کوئی ہے نہیں وضو بنانے کی، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اور غسل کرتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں ہماری امت الجھی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الجھی ہوئی ہے، امت مسلمہ الجھی ہوئی ہے. جمیل صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جمیل بھائی فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا 2 سوال ہے. جی ہمارے پاس پہلی بار بیمار رہتا ہوں میں بہت، جی دعا کر دیجیے ہمارے لوگ جی ہمارے بارے میں. دوسری بات جو ہمارے پاس 52 تولہ چاندی تو ہے، لیکن میرے اوپر قرض 60-70 ہزار روپے ہے. کیا اس پہ زکوٰۃ ہے ہمارے اوپر؟ آپ نے بتایا آپ کے پاس چاندی کتنی ہے؟ 60-70 ہزار روپے قرض ہے، کیا اس سے ہمارے زکوٰۃ فرض ہے؟ اچھا یہ بتائیے بھائی، آپ برسر روزگار ہیں، ماشاءاللہ انکم کے ذرائع ہیں؟ جی نہیں کہتے ہے، ابھی مطلب اتنا قرض ہے ہمارے اوپر. قرض تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے یہاں ماشاءاللہ آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی نوکری میں ہے؟ چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹا بیٹا ایک ہے اس میں جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب ان کا سوال آپ نے بہت تفصیل سے سنا، ایسی صورت میں کیا یہ زکوٰۃ دیں؟ دیکھیے ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ کچھ زیورات ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے نہیں، اور کچھ قرض بھی ہے، تو ایسی شکل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ زیورات کی رقم کتنی بنتی ہے، کتنی زیادہ زیورات ہے، اور قرض کی رقم کتنی ہے. قرض کی رقم مائنس کرنے کے بعد بھی اگر وہ نصاب کو زیورات پہنچ جاتے ہیں تب تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ان پر نہیں ہوگی. لیکن عام طور سے رمضان میں اور اخیر عشر میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ فطر کو بھی لے کے. صدقہ فطر کے بارے میں مسئلہ تو یہی ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہے اسی پر صدقہ فطر ہے، لیکن صدقہ فطر ایک طرح سے روزے کا کفارہ بھی ہے کہ روزے میں جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو بہتر کرنے کے لیے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا سے اضافی رقم ہے، یعنی دوسرے وقت کا کھانا میسر ہے، تو انہیں بھی صدقہ فطر ادا کرنی چاہیے. یہ انتظار مت نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. ویسے تو واجب تو اسی کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن ادا کرنا چاہیے اپنے روزے کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ نہیں کہ آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ صدقہ فطر بھی نہ ادا کریں. صدقہ فطر ادا کرنے میں آگے رہنا چاہیے کہ وہ بہت تھوڑی رقم ہوتی ہے، اور اس سے کم آپ کا روزہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، روزہ مقبول ہوتا ہے. جی اب بہن کا جو سوال ہے، یہ جہاں رہتی ہیں وہاں جوائنٹ لیٹرن باتھ روم ہے، تو اگر اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے اور دوسرے لوگ بھی اسے استعمال کر رہے ہیں تو ان کے وضو پر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. مسلم غیر مسلم کا مشترک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس یعنی غسل خانے میں وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا غسل بھی پورا ہوگا، وضو بھی پورا ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اور صفائی تو نصف ایمان ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صفائی کا اہتمام کرے. اگر وضو سے پہلے ہی اس کو تھوڑا سا صاف کر لیتی ہے تو اور بہتر ہے. اچھی بات ہے. جی لیکن
ज़रूर मतलब ये कि लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। जी, मायके में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये कुलसूम साहिबा का सवाल है। हाँ, देखिए किस तरह की परेशानी है। अगर माशी परेशानी है तो देखिए उसके कुछ दूसरे मसाइल हैं, और अगर सेहत वगैरह से मुताल्लिक़ कोई परेशानी है तो उसके दूसरे मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल सारी परेशानियों का, चाहे वो किसी भी तरह की हो, सबसे बड़ा हल, सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह से दुआ करें, और ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक का महीना जो है ये तो बहुत ही खैर व बरकत का महीना है, इसमें दुआ करें। और एक बात याद रखें कि दुआ अल्लाह से इस नीयत के साथ करनी चाहिए कि अल्लाह इसको पूरी करेगा। इसलिए कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है, वो आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमुह, जो तुम मांगते हो वो हम देते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि मांगने का सिलसिला चलता रहता है और जो चीज़ें मिलती रहती हैं उनको हम भूलते रहते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा ज़रिया तो ये है कि दुआ करें अल्लाह से, और किस तरह की परेशानी है उन परेशानियों को हल करने के जो ज़राए हैं, माशी परेशानियां हैं तो क्या ज़रिए हो सकते हैं, सेहत की परेशानियां हैं तो क्या ज़रिए हो सकते हैं, उनको तलाश करें, और उनको तलाश करना, उन पर अमल करना, ये सुन्नत है इंशाअल्लाह। इसका भी सही फरमाया हमारा साहब के वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो नहीं मिला उस पर सब्र करो, दुआएं करते रहना चाहिए। 2 कॉलर्स और हैं। नुसरत साहब पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए। नुसरत साहिबा टीवी की आवाज़ कम कर दें, बल्कि बिल्कुल बंद कर दें। नुसरत साहिबा हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी मौलाना साहब को भी हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे शौहर को कुछ लोगों ने एक झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया है, तकरीबन 10 महीने से वो जेल में है और उनकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। मौलाना साहब से कहिए वो दुआ करें कि वो उनकी रिहाई हो जाए। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। आबिद भाई आपका सवाल ले रहे हैं, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हाँ, बरकातुहू। हमारा सवाल ये है कि जो ज़कात के पैसे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ज़कात के पैसे हैं। हाँ, जो ज़कात के पैसे हैं तो मतलब बीवी कह रही है कि हमारे कुंबे खानदान में दे दो, और हम कह रहे हैं हम अपने कुंबे खानदान में दें, किसे देना बेहतर है। बड़ा नाजुक मसला है मुफ्ती एजाज साहब, बताइए क्या किया जाए। देखिए, बीवी को अपनी ज़कात निकालनी है, उन्हें भी जेवरात की ज़कात निकालनी है, तो उन्हें अपने कुंबे का ख्याल रखें, और आपको जो ज़कात निकालनी है, आप जिन चीज़ों के मालिक हैं तो आप अपने कुंबे का ख्याल रखें। बिल्कुल वाज़ेह मसला है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी आसानी के साथ और ईमानदारी के साथ सही फैसला कर दिया। जैसे इन्होंने सवाल किया सालार भाई ने कि आज उम्मत जो है बटी हुई है फ़िरक़ों में, ज़ातों में, हसब नसब के झगड़ों में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या सैयद, शेख, पठान ये सारे हुआ करते थे? देखिए, शैतान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही लगा हुआ है, और उसने ये लोगों को फ़िरक़ों में और तबक़ों में हमेशा बांटने की कोशिश की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम फ़िरक़ों और तबक़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को किसी पर कोई फ़जीलत नहीं है, ना अरब को अजमी पर कोई फ़जीलत है, ना अजमी को अरबी पर कोई फ़जीलत है, ना गोरे को काले पर कोई फ़जीलत है, ना काले को गोरे पर कोई फ़जीलत है, यानी बाई बर्थ कोई फ़जीलत नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तो इसको हम कहते हैं इस्लाम का पैगाम है मसावात। तो चीज़ें रही हैं कुछ, जैसे सैयद वगैरह का तो मसला बाद में पैदा हुआ, पठानों का भी मसला बाद में पैदा हुआ, लेकिन जैसे खान का टाइटल है, खाकान वगैरह, इस तरह के कुछ और टाइटल रहे हैं पहले से, और भी मुख्तलिफ़ कौमों में इस तरह तबका बंदी रही है। तो तबका बंदी थी, उसमें कुछ और इजाफे होते रहे, लेकिन इस्लाम आया था इस तबका बंदी को ख़त्म करने के लिए। इस्लाम की नज़र में तमाम इंसान अपनी पैदाइश के लिहाज से बराबर हैं। अगर किसी इंसान को कोई ऊंचा मकाम, कोई मर्तबा, कोई फजीलत मिलती है तो उसकी सलाहियतों की वजह से है, उसके तक़वा की वजह से है। तो बाकी यह है कि सिर्फ इसलिए किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है कि फ़लाँ ख़ानदान में पैदा हुआ और फ़लाँ ख़ानदान में पैदा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज साहब। इसाले सवाब अगर किसी को किया जाता है तो वो किस तरह हो, किस तरह किया जाए इसाले सवाब, और इसका वो सवाब अल्लाह ताला उनकी रूह तक कैसे पहुँचाते हैं, किस सूरत में पहुँचाते हैं? देखिए, कुरान करीम की तिलावत के बाद इसाले सवाब किया जा सकता है, और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है।
اور اس سلسلے میں جو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور تلاوت پر جو ثواب مرتب ہوتے ہیں جو تلاوت کرنے والے کو ملتے ہیں، وہی ثواب اگر ہم پہنچانا چاہیں جو مرحومین ہیں ان کو، تو ان کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کے ثواب میں ان کی جو نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، خاص طور سے جو ان پر اگر وہ کسی طرح کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے کسی سزا میں مبتلا ہیں، عذاب قبر وغیرہ میں مبتلا، عالم برزخ کے کچھ منفی حالات ان پر طاری ہیں، تو ان حالات میں کمی ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اب استخارے کا طریقہ یاسمین صاحبہ دریافت کر رہی ہیں کہ طریقہ کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے؟ جی تو دیکھیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ آج کل استخارے کے نام پر فال نکالنا ہو رہا ہے جو بالکل جائز نہیں ہے۔ فال نکلواتے ہیں لوگ اور نام استخارے کے دیتے ہیں اور بالکل صحیح نہیں ہے۔ استخارے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کی ایک دعا ہے جو بخاری شریف میں ہے اور مختلف حدیث کی کتابوں میں، اللہم انی استخیرک الی آخر، یعنی دعا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھی مناسب ہو، چاہیں تو فرض نماز کے بعد، اور اگر وقت ہو تو اس کے لیے اسپیشل 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کے اور یہ دعا مانگیں جو بخاری شریف میں ہے۔ اگر چونکہ اس کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ ہیں، اس لیے وہ الفاظ یاد کرنے چاہیے۔ اگر وہ الفاظ یاد نہ ہوں تو ہم وہی بات اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میرا علم بھی محدود ہے اور میری صلاحیتیں بھی محدود ہیں، تو علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ معاملہ میرے سامنے درپیش ہے، اس معاملے میں اگر میرے لیے خیر ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے راہ آسان کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہ ہو تو جہاں میرے لیے خیر ہو وہاں مقدر کر دے اور مجھے اس کے لیے راضی کر دے۔ یہ دعا آدمی خود مانگے اپنے لیے، یہ ہے استخارہ۔ تھوڑا سا مسئلہ اور آسان کر دیں، ایک پہلو ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر وہ دعا کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے یا کسی پنسورہ میں ہے، کسی کتاب میں ہے، تو کیا ہاتھوں میں لے کر اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ دعا اتنی چھوٹی سی ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ سے وہ یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آدمی جم جائے تو انشاءاللہ، اب کچھ لوگوں نے اس طرح کا بھی ذہن بنا رکھا ہے کہ بھی خواب میں کوئی چیز ظاہر ہوگی، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کر لی تو اللہ احکم الحاکمین ہے، انشاءاللہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ جی ہمارے پاس تقریباً 3 سوال ہیں۔ ایک سوال بہن کا ہے، شگفتہ صاحبہ کا، انہوں نے بتایا گھر میں بہت پریشانیاں ہیں۔ دوسرے ان کے شوہر کا گوشت کا کاروبار ہے جو چل نہیں رہا ہے۔ دیکھیے جو کاروباری حالت ہے تو اس کے لیے تو ایک تو دنیاوی جو اسباب ہیں، جو وسائل ذرائع ہو سکتے ہیں دنیاوی، وہ بھی اختیار کریں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنی دکان کو، اپنی شاپ کو بہتر بنانے کی پوزیشن، مطلب جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کریں۔ اور دوسرے اس میں خیر و برکت کے لیے جو ہے وہاں پر جو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اہتمام کریں تو ان سے جو ہے اس کے دکان کے اندر برکت آئے گی، اور اس کے لیے خیر و برکت کے لیے جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت بہت مناسب رہے گا کہ سورہ رحمان کی تلاوت قرآن کریم میں کریں اور خود کریں، زیادہ مناسب۔ بالکل۔ آخری سوال نصرت صاحبہ کا ہے کہ ان کے شوہر جیل میں ہے، کسی مقدمے کی وجہ سے وہ ان کو پھنسا دیا گیا ہے، اب وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے۔ تو بھائی دیکھیے، قانون کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ لیں، اس میں وکیلوں سے مشورہ لیں، اور سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ تو دعا ہے، دعا کریں۔ اللہ نے مومنوں کے لیے قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے۔ ابھی آپ نے اس آیت کا ذکر کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد مانگیں اور صبر کے ذریعے مدد مانگیں، تو انشاءاللہ اور دعا کریں اللہ سے، اللہ نے چاہا تو خیر کے سبیل نکلیں انشاءاللہ۔ تو وقت دعا ہے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اور مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب آپ سے دعا کی گزارش ہے، جیسے کہ کچھ بھائی بہنوں نے بھی خاص طور پر کہا ہے، جیسے بہن نے کہا کہ جیل میں بند ہے وہ، تو دعاؤں میں یاد رکھیں ایسے تمام لوگوں کو۔ تو وقت دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ہم سے گناہیں دانستہ طور پر بھی غیر دانستہ طور پر بھی ہوتی رہتی ہیں۔ الہی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم دل کی گہرائی سے توبہ کرتے ہیں، تیرے دربار میں عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو بھی گناہ ہے الہی ہمیں گناہ کو معاف فرما۔ الہی یہ معافی کا مہینہ ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بے شک ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
हमें मांगने का सलीका नहीं, फिर भी तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं। हम शर्मिंदा हैं अपने गुनाहों पर, इलाही हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही हमें जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सेहत के साथ उनका साया देर कायम रख। इलाही जिनके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं उन्हें जन्नत में आला इल्लीन मकाम अता फरमा। उन्हें अगर किसी तरह के कब्र में किसी तरह के मसाइल का सामना है तो उससे उनको निजात दिला। इलाही हमारे वालिदैन पर ऐसा ही रहम फरमा जैसा उन्होंने हमारे साथ बचपन में शफ़क़त और मोहब्बत का मामला फरमाया। इलाही उन पर रहम व करम का मामला फरमा। इलाही उम्मत मुस्लिमा इस वक्त परेशान है, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। बहुत से लोग दुआओं की दरख्वास्त की है, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, जिनके सबों के जायज़ मकासद को पूरा फरमा। इलाही तू बहुत, तेरे दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तू चाहे तो हम सब की तमाम दुआओं को कबूल कर सकता है। इलाही तो हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, जो मांग रहे हैं वो भी दे, जो नहीं मांग रहे हैं वो भी दे, जो भी हमारे जायज़ मकासद हो उन मकासद को पूरा फरमा। इलाही बहुत से लोग जिनके कारोबार में बरकत नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा है, दुआओं की दरख्वास्त की है, या घर में किसी तरह की उलझन है, किसी तरह की भी परेशानी है। इलाही रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना बाबरकत महीना है, इस महीने में उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही रमज़ान का ये आखिर अशरा शब क़दर की फ़जीलत और अज़मत हमें नसीब फरमा, शब क़दर की फ़जीलत और अज़मत हमें नसीब फरमा, और इस शब क़दर की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही तू गुनाह की माफ़ी को बहुत पसंद करता है। इलाही तू करीम है, तू रहीम है, तेरे दरबार में हम हाथ फैलाए हुए हैं। मुझे यकीनन अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है, माफ़ी मांगने का तरीक़ा नहीं, लेकिन जिस अंदाज में भी, जिस तरीक़े से भी है, जिस टूटे फूटे अंदाज में हम तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, इलाही हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अगर हमारा गुनाह रहा तो या इलाही हम तेरे दरबार में कैसे हाजिर होंगे, हम बहुत शर्मिंदगी के साथ किस तरीके से हम रोज़े महशर में हम क्या शक्ल दिखाएंगे पैगम्बर इस्लाम को, तेरे पैगम्बर को। इलाही तो हम क्या शक्ल दिखाएंगे, किस शक्ल के साथ तेरे दरबार में हाजिर होंगे। इलाही यकीनन हम बंदे हैं, हर इंसान खताकार है। तो ही ने कहा, तेरे नबी ने कहा कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, लेकिन फिर आगे कहा खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। हम तौबा कर रहे हैं, हमसे गुनाह हुआ, हमसे लग़ज़िशें हुई हैं, लेकिन अपनी लग़ज़िशों पर हम माफ़ी मांगते हैं। हम तहे दिल से गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। इलाही हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रमज़ान की बरकत हमें नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वाकई बहुत दिलदोज़ अंदाज़ में, रक़्क़त आमीज़ अंदाज़ में मौलाना साहब आपने दुआ फरमाई। अल्लाह ताला आपके अल्फाज में तासीर पैदा करे और हम सब के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ करे, हमारी तक़सीर को माफ़ करे। तो बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अज्र खैर दे और इंशाअल्लाह मुलाकातों का ये सिलसिला आइंदा भी जारी व सारी रहे।